أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. یہ ہے سورہ رحمان، سورت نمبر 55 اور تقریباً 31 آیات پر یہ آیت اللہ تبارک و تعالی مکرر ارشاد فرما رہے ہیں. یہ قرآن پاک کی سب سے زیادہ دہرائی جانے والی آیت ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. دو گروہ سے اللہ بات کر رہے ہیں کہ اے جن و انس، تم اللہ کی، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جناتوں سے اور انسانوں سے. لہذا انسان کا اسلام تو پہلے دن کا ہی ہے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جب غار حرا سے نیچے اترے اور حضرت خدیجہ کو کارگزاری سنانے لگے تو امت کی پہلی مسلمہ خاتون حضرت خدیجہ انسان ہے اور آج مسلمان ہے. آپ کے غلام زید بن حارثہ وہ بھی پہلے دن کے مسلمان ہیں. آپ کے بھائی جو معصوم بچے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی شروع زمانے کے مسلمان ہیں. آپ کے خاص دوست مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی پہلے دن کے مسلمان ہیں. لہذا پہلے کون مسلمان ہے، اس کو جھگڑے کو علماء نے ختم کیا اور ایک جملہ نقل کیا جس سے تھوڑی تشفی ہوتی ہے کہ بچوں کی اگر بات کی جائے تو پہلے مسلمان حضرت علی ہے، کمزوروں کی اگر بات کی جائے، غلاموں کی اگر بات کی جائے تو پہلے مسلمان حضرت زید بن حارثہ ہے، عورتوں کی اگر بات کی جائے تو پہلی مسلمہ حضرت خدیجہ ہے، اور مردوں کی اگر بات کی جائے تو پہلے مرد مسلمان حضرت ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگلے دن پھر چند انسانوں نے اسلام قبول کیا، اس کے بعد پھر چند انسانوں نے اسلام قبول کیا، اور یہ سلسلہ چلتے 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 10 سال تک پہنچ گیا. صرف انسانوں نے اسلام قبول کیا. جناتوں کی تاریخ بہت زیادہ مطالعہ کرنے کے بعد بھی نہیں مل پائی کہ اس درمیان کسی جن نے اسلام قبول کیا. جہاں سے جنات کی تاریخ شروع ہو رہی ہے کہ انہوں نے بھی اسلام کو قبول کیا، تو اس تاریخ کو علماء نے نقل کیا ہے کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی عمر کے 50 سال میں پہنچے اور شیب ابی طالب میں قید ہونا پڑا، جس کے اندر حضرت خدیجہ کا وصال ہو گیا، ابو طالب کا وصال ہو گیا، تو اس سال کو عام الحزن بھی کہا گیا. اور اس کے بعد وہ تو وہاں سے نکل گئے تھے، لیکن 2 ایسے انتقال پیارے نبی کے دل پر بڑے وار کر گئے تھے. بڑا دکھ تھا، بڑا غم تھا. لہذا اللہ کے رسول علیہ السلام اس فکر میں کہ طائف والے اسلام قبول کر لے، تو آپ نے سفر وہاں کیا. آج تقریباً 100 کلومیٹر وہ پڑتا ہے مکۃ المکرمہ سے طائف. شارٹ کٹ بھی روڈ مان لیا جائے اس زمانے کا تو 70 کلومیٹر سے کم نہیں بنتا ہے. اتنا لمبا سفر آپ نے اپنے غلام زید بن حارثہ کے ساتھ کیا، جن کو آپ نے ایک موقع پر اپنا بیٹا بنا لیا تھا، جس کی تفصیل ہم کر چکے ہیں. تو اللہ کے رسول علیہ السلام جب طائف پہنچے تو انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اوپر سے ظلم اٹھایا، پتھر مارے. پیارے نبی وہاں سے چل کر کے ایک درخت کے نیچے آ کر بیٹھے تو عداس نے آپ کے سامنے انگور کو پیش کیا، وہ مسلمان ہوا. یہاں پر ایک علمی بات بتاتا چلوں کہ علماء نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام پر سب سے زیادہ غم کا دن اور سب سے زیادہ پریشانی کا دن وہ طائف والا دن تھا. اس غم کا حل کیسے ہوا؟ نمبر 1، آپ نے رب کے دربار میں دعا کی
لہٰذا غم کا ایک علاج ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے دعا کرے، بڑے سے بڑا غم ہو وہ اپنے آپ کو دعا میں لگائے، اللہ کے داد سے امید ہے غم ٹھنڈا ہوگا، غم کمزور پڑے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کی طرف بلانے کی کسی نہ کسی کو دعوت دے، اللہ رسول کی کچھ نہ کچھ بات چھیڑے، جیسے حضور نے وہاں پر اللہ رسول کی بات ادا سے چھیڑی، غم ہے پر۔ اور تیسرا کام دعا ہو گئی، ساتھ میں دوا بھی کر لے۔ کسی کو بہت زیادہ ٹینشن آیا ہوا ہے، غم آیا ہوا ہے، گھر کا، باہر کا، اپنوں کا، پرایوں کا، تو تیسرا کام وہ یہ کرے کہ انگور کھا لے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس غم کی کیفیت میں، غم کے وقت میں انگور نوش فرمایا، وہ بیک وقت بھوک بھی مٹاتا ہے، پیاس بھی مٹاتا ہے۔ اس کے محققین یہ لکھتے ہیں، اطباء یہ لکھتے ہیں کہ غمگین انسان کے لیے سب سے پیاری غذا، سب سے پیاری دوا انگور ہے۔ لیکن اللہ معاف کرے، عرب جہان سے وہ سلسلہ چلا، دوسرے ملکوں سے بھی چلا، انہوں نے کیا کیا، غم کا علاج انگور کو بنایا، لیکن اس کو سڑا کر پیا انہوں نے، اسی کو کہتے دارو، شراب۔ وہ بھی غم کا علاج کرتے ہیں لیکن وہ غلط طریقے سے کرتے ہیں۔ تو اگر کسی کو واقعی میں غم آ جائے تو اس کو چاہے کہ دعا کرے، اپنے آپ کسی نہ کسی کو اللہ رسول کی طرف بلائے اور ساتھ ہی وہ انگور کھا لے، تو انشاءاللہ اس کا غم چٹکیوں میں ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام اس جگہ سے نکلے، وادی نخلا پہنچے جو مکۃ المکرمہ کے قریب ہے۔ اس وادی میں پہنچ کر پیارے نبی نے فجر کی نماز ادا کی۔ زید بن حارثہ ساتھ ہیں اور اللہ کے رسول علیہ السلام فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ ایک اشکال باقی ہے، وہ اشکال یہ ہے کہ طائف سے واپس ہونے کے بعد حضور کو معراج ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد میں نماز ملی ہے۔ پھر حضور وہاں نماز کون سی پڑھ رہے ہیں؟ تو علماء نے لکھا ہے دین حنفی پر پیارے نبی یعنی ابراہیم علیہ السلام کا جو دین چلا آ رہا تھا اس کی پیروی کرتے ہوئے نماز پڑھتے تھے، اسی میں سے یہ نماز تھی۔ لہذا اس مقام پر جب پیارے نبی قرآن پڑھ رہے تھے تو دھیرے 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 اس قرآن کو سن کر جنات اس وادی میں جمع ہو رہے تھے۔ قرآن کے نزول کو، پیارے نبی کی رسالت کو 10 سال مکمل ہو چکے تھے اور جنات آج آ رہے ہیں۔ یہ لیٹ کیوں ہو گئے؟ انہوں نے دیری کیوں کر دی؟ وجہ کیا ہوئی؟ اصلاً یہ جنات پوری کائنات کا جائزہ لے رہے تھے کہ آخر ہمیں آسمانوں پر جانے سے روکا کیوں جا رہا ہے۔ جنات کو اللہ نے یہ پاور دے رکھی تھی کہ یہ آسمانی دنیا پر جاتے تھے۔ جیسے کچھ لوگ تھے جو نجوم کا علم جانتے تھے، ستاروں کا، اور بعض لوگوں کو وہ یہ کہتے تھے ہمیں بھی غیب کا علم پتہ ہے۔ یہ اصلاً غیب کا علم نہیں ہوا کرتا تھا، جنات آسمانوں پر جاتے تھے، خبریں لے کر انسانوں کو بتاتے تھے۔ یہ کہانی حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے چلی، اس کی ایک مکمل ڈیٹیل ہے۔ تو وہ یہ آسمان پر جاتے تھے اور خبریں چرا چرا کر لاتے تھے، کیونکہ اللہ جب فرشتوں کی جانب وحی کرتے تو فرشتے آپس میں باتیں کرتے کہ رب رحمان کیا ارشاد فرما رہے ہیں، تو رب رحمان کیا ارشاد فرما رہے ہیں، فرشتے آپس میں باتیں کرتے، ان باتوں کو جنات سن لیتے۔ یہ اللہ کی حکمت تھی کہ وہ جناتوں کو باتیں سننے کے لیے اللہ ہی نے گویا کہ ایک آسانی پیدا کر دی تھی تاکہ وہ زمین کے اوپر انسانوں کو یہ باتیں بتائے، اور کچھ لوگ ان کے باتوں میں آ کر یا تو ہدایت پر رہیں یا تو گمراہی پالیں یا تو ضلالت میں چلے جائیں۔ تو وہ جنات جاتے اور خبریں لے کر آتے۔ اللہ کی شان، کچھ زمانہ ان پر جناتوں پہ ایسے گزرا کہ اب جاتے ہیں تو ان کو شہاب ثاقب پھینک کر مارے جاتے ہیں۔ شہاب ثاقب کہتے ہیں بھڑکتا ہوا انگار کا گولا۔ یہ کیا ہے؟ چلیے قرآن حدیث شریعت کی بات بھی قبول کرتے ہیں، سائنس کی بات بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ آسمانی دنیا پر سے کبھی کبھار مجھ کو اور آپ کو نظر پڑا ہوگا کوئی آگ کا گولا گیا، بعض لوگ کہتے ہیں ستارہ ٹوٹا۔ وہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اصلاً اس کی حقیقت یہ ہے جو آگ کا گولا دکھائی دیتا ہے۔ مجھے ابھی تقریباً 1.5-2 ماہ پہلے خود میں نے اپنی آنکھوں سے مجھے بڑا آگ کا گولا گرتے ہوئے دیکھا، تو ایسے دکھائی دیتا ہے۔ یہ اصلاً ہوتا کیا ہے کہ جب جن یا شیطان آسمان پر جاتا ہے تو قرآن نے تو کہا شہاب ثاقب ہوتا ہے، انگار کا گولا، ان کو پھینک کر مارا جاتا ہے۔ تو یہ ان کے ساتھ 10 سال سے چل رہا تھا کہ آسمان پر جاتے انہیں گولا پھینک کر مارا جاتا، وہ خبر نہیں لا پاتے۔ سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنس یہ کہتی ہے کہ آسمان پر کبھی کبھار رات کے کھٹا ٹوپ اندھیرے میں ستارے ٹوٹتے ہیں اور وہ ٹوٹ کر کے زمین کی طرف دوڑنا شروع کرتے ہیں۔
جب زمین کی طرف دوڑنا شروع کرتے ہیں تو اگر آپ کے علم میں ہوگا ہمارے زمین سے کئی کلومیٹر تک ہوا کا ایک دباؤ ہوتا ہے. اس ہوا کے اندر جیسے ہی وہ بہت بڑا ستارہ ہوتا ہے، وہ بہت بڑا پتھر ہوتا ہے، جیسے وہ ہوا کے اندر انٹری کرتا ہے تو ہوا کے اندر جب وہ انٹری کرتا ہے تو ضابطہ قانون یہ ہے، ہوا کے اندر اگر کوئی چیز بہت تیزی سے دوڑتی ہے تو اس کو ہوا کی رگڑ لگتی ہے اور رگڑ کی وجہ سے اس میں آگ پیدا ہو جاتی ہے. جیسے اگر کوئی موٹر سائیکل نوجوان روڈ کے اوپر رات کے اندھیرے میں بہت زور سے دوڑاتا ہے اور اچانک بریک مارتا ہے تو پیچھے آگ نکل جاتی ہے، چنگاری نکل جاتی ہے. جیسے گھوڑا دوڑتا ہے، وہ اس کے ٹاپ جب پتھر پر پڑتی ہے تو ایک رگڑ سے وہ آگ نکلتی ہے. ایسے عرب جہان میں ایک درخت تھا، اس کی ٹہنی اگر آپس میں ٹکرائی جاتی تو اس سے بھی ایک چنگاری نکلتی ہے، یہ رگڑ ہوتی ہے. تو وہ جب پتھر آتا ہے اور ہوا کے اندر داخل ہوتا ہے تو ایک ہوا سے اس کے ساتھ رگڑ پیدا ہوتی ہے تو اس پتھر کو آگ لگ جاتی ہے. اور اتنی اسپیڈ سے وہ دوڑتا ہے اور اتنی اسپیڈ سے اس کو آگ لگتی ہے کہ وہ زمین تک آنے تک جل کر چنے کے دانے کے برابر، تور کے دانے کے برابر ہی رہ جاتا ہے. قرآن نے اس کو شہاب ثاقب کہا ہے. اللہ کی شان دیکھیے، کبھی کبھار اللہ پاک اتنے بڑے بڑے پتھر ان کو پھینک کر مارنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ پتھر جب چلتے ہیں تو ہوا کی رگڑ بھی ان کو جلا جلا کر کے کم نہیں کر پاتی ہے. تو یہی وہ شہاب ثاقب ہوتے ہیں جس کو عام طور سے لوگ گرتے ہوئے اپنے نظروں سے دیکھتے ہیں اور وہ وقتی ہوتے ہیں اور فوراً غائب ہو جاتے ہیں. اس موقع پر کچھ لوگ کہتے ہیں اب جو مانگیں گے وہ ملے گا، کچھ لوگ کہتے ہیں ایسا، یہ ان کی اپنی خام خیالی ہے. تو وہ ہوتا یہ کہ جب بہت بڑا ہوتا ہے تو کبھی کبھار وہ زمین پر آتے آتے بھی چھوٹا ہوتا ہے، لیکن ایک بار صدیاں بیت گئی اس کائنات کے اوپر، لیکن ایک بار ایسا ہوا ہے کہ کائنات کا بہت بڑا پتھر ایک خطرناک جنات کو پھینک کر مارا گیا، خطرناک شیطان کو پھینک کر مارا گیا. اور عجیب بات یہ ہے کہ وہ سب سے بڑا شیطان جس کو سب سے بڑا پتھر پھینک کر مارا گیا وہ ہندوستان کا تھا. میں بغیر دلیل کے تو کبھی بات ہی نہیں کرتا، دلیل پیش کر دیتا ہوں. کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے بلڈھانا، ہمارے اپنے برار کا ایک ضلع، ہمارے مہاراشٹر کا ضلع بلڈھانا. شہاب ثاقب اتنا بڑا پتھر مارا گیا کہ شیطان کے پیچھے جب وہ لگا تو پتھر چلتے 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 جل کر بھی اتنا بڑا ہوا، جیسی بلڈھانا میں آ کر کے گرا تو اتنے اندر چلتا چلا گیا کہ وہیں پر لونار جھیل بن کر تیار ہو گئی. امریکہ، چین، جاپان، نہ جانے کن کن ملکوں سے سائنسدان آ کر ریسرچ کر کے چلے گئے. دنیا کے اندر سب سے بڑا وہ پتھر ہمارے ہندوستان میں آ کر گرا ہے. پھر بار بار کیوں نہیں گرتے، بار بار کیوں نہیں آتے؟ تو میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کے لیے بلٹ پروف جیکٹ کے طور پر چاند کو سامنے کھڑا کر رکھا ہے. جب جب بھی شیاطین پر وہ پتھر پھینک کر مارے جاتے ہیں تو پتھر زمین کی طرف آتے ہیں، لیکن کچھ ایسا گردشی نظام چلتا ہے کہ وہ پتھر زمین پر آنے سے پہلے چاند سے ٹکراتے ہیں، چاند سے مقابلہ کرتے ہیں. تو میں اور آپ جب رات میں چاند کو دیکھتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا اس پر داغ نظر آتے ہیں. وہ داغ نہیں ہے، چاند کی ایک پرت پر، ایک لیئر پر، ایک زمین پر شہاب ثاقب جلتے ہوئے آ کر گرتے ہیں اور چاند میں سوراخ کر دیتے ہیں. اور اتنا لمبا سوراخ کرتے ہیں، چونکہ چاند پر تو پانی نہیں ہے، یہاں پر زمین میں پانی تھا، اس لیے لونار کے اندر زمین سے پانی نکل گیا، وہاں نہر بن کر تیار ہو گئی. چاند پر پانی نہیں ہے اس لیے وہ اندر جا کر دھسا، اندر سے پانی تو نہیں نکلا لیکن اس کی مٹی ریزہ ریزہ، اس کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے. تو یہ شہاب ثاقب ہے جس نے چاند کو چیچک کے داغ لگا دیے. تو یہ چاند کی وجہ سے زمین پر آنے سے وہ شہاب ثاقب رک جاتے ہیں. تو یہ شیاطین کو مارا جا رہا تھا، تو شیاطین 10 سال سے پریشان تھے کہ آخر بات کیا ہے، ہمیں آسمان پر جانے سے کیوں روکا جا رہا ہے. جنات تو کشمکش میں تھے اور 10 سال سے زمین کا دورہ کر رہے تھے. اصلاً جنات سمندر کی مخلوقات ہے، اس لیے کہ میں نے کل بھی بیان کیا تھا کہ شیطان کو جب اتارا گیا تو سمندر کے کنارے اتارا گیا اور اس نے سب سے پہلی خبر مچھلیوں کو دیا. وہ میں نے کہا تھا کہ اس کی زبان میں مچھلی کے منہ میں زبان بھی ہوتی ہے. تو اس کی ایک بات تھی امام غزالی کی رحمت اللہ علیہ. تو اصلاً جناتوں کا جو ٹھکانہ ہے وہ سمندر ہے، اصلاً وہ سمندروں میں رہتے ہیں.
تو وہ تحقیقات کرتے رہے، اور زمین کے مقابلے سمندر کی دنیا بہت وسیع ہے۔ تو زمین پر جب انہوں نے دورے شروع کیے تو چلتے چلتے رات کے اخیر پہر میں وہ وادی نخلہ مکۃ المکرمہ کے قریب پہنچ گئے۔ وہیں پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کلام پاک قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ جب آپ قرآن پاک پڑھ رہے، جب آپ نے سلام پھیرا تو کچھ جنات آپ کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ ان جناتوں نے پوچھا یہ کیا ہے اور آپ کون ہیں؟ پیارے نبی نے پوری بات ان کے سامنے رکھی۔ اسی وادی کے اندر تقریباً وہ 50 جنات تھے، سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ ایک روایت میں کہ وہ 7 مسلمان تھے اور بعد میں وہ 50 کو لے کر آئے تھے، لیکن جتنے بھی جنات حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس وقت ملاقات کر رہے تھے سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ 6 مواقع، 6 اجتماعات ایسے ہوئے ہیں اللہ کے رسول نے جناتوں میں عمومی بیان ارشاد فرمایا ہے۔ 6 مواقع، اور وہ بیانات بھی آن ریکارڈ ہے، لکھے ہوئے ہیں، موجود ہے۔ تو 6 مرتبہ آپ نے بیانات کیے۔ اتنی بیانات کے اندر کے کچھ مسائل یہ بھی تھے کہ جناتوں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے یوں عرض کیا تھا، یا نبی اللہ آپ انسانوں سے کہنا کہ کوئلے کو، ہڈی کو اور لید کو نہ چھیڑے، اللہ نے ان 3 چیزوں کو ہماری غذا بنایا ہوا ہے۔ کوئلہ نہ چھیڑے، ہڈی نہ چھیڑے اور گوبر لید نہ چھیڑے۔ یہ 3 چیزیں اللہ نے جناتوں کے لیے غذا بنایا ہوا ہے۔ پھر آگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات انسانوں کے لیے ہے کہ درخت کا جہاں سایہ ہو وہاں پر جا کر پیشاب نہ کرے، کیونکہ عام طور سے درختوں کے اوپر جنات بسیرا کرتے ہیں۔ یہ جو پرانے بوڑھے کہتے ہیں نا درختوں پر جنات رہتے، غلط نہیں کہتے، صحیح کہتے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما یہ حج کے راستے میں تھے، سفر میں تھے، ان کے ساتھ میں کچھ ساتھی تھے۔ یہ چلتے چلتے ایک جگہ پر ٹھہرنے کا انہوں نے ارادہ کیا تو کچھ ساتھیوں پر سستی غالب آ گئی۔ حضرت نے کہا تم ٹھہرو، میں وہ درخت کے سائے میں جا کر تھوڑا ٹھہرتا ہوں، ایک آدمی بھی نظر آ رہا ہے، اس سے بھی ملاقات کرتا ہوں۔ لہٰذا عبداللہ ابن زبیر اس کے قریب گئے۔ کہاں لکھا ہے؟ حیات الصحابہ جلد 3 صفحہ 754 55 56 57، وہیں کی میں 1-2 روایتیں نقل کروں گا۔ تو آپ وہاں تشریف لے گئے تو ایک آدمی درخت کے سائے میں کھڑا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نیچے اترے، اس آدمی سے کہا ادھر ہٹ، تو ہٹنے کو تیار نہیں، ترچھی نگاہ سے دیکھنے لگا۔ عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ بھائی ذرا ادھر ہٹ جا، مجھے آرام کرنے دے۔ تو وہاں پر عبداللہ ابن زبیر کی بات سن کر وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹا، اور عبداللہ ابن زبیر جیسی زمین پر بیٹھے تو پیروں پر نگاہ پڑی۔ پیروں پہ جیسی نگاہ پڑی، عبداللہ ابن زبیر نے دیکھا کہ نیچے کے پیر تو جانوروں کے ہیں اور اوپر کا جسم انسانوں کا ہے۔ تو عبداللہ ابن زبیر نے کہا کون ہے؟ تو کون ہے؟ تو کہنے لگے میں اس درخت کے نیچے آرام کرنے والا جن ہوں۔ تو عبداللہ ابن زبیر نے کہا یہاں سے پرے ہٹ جا، لہٰذا وہ جن وہاں سے غائب ہو گیا۔ یہ ساتھی نے دیکھا کہ حضرت تو وہاں پہ پڑاؤ ڈال چکے ہیں، چلو حضرت کے پاس پہنچتے ہیں۔ لہٰذا حضرت کے پاس سب کے سب آئے، آ کر کہا عبداللہ ابن زبیر سے، وہ ابھی سواری پر بیٹھے ہیں اور اترنے والے تھے، تو اترتے اترتے پوچھنے لگے ارے وہ آدمی تھا حضرت، وہ کہاں چلا گیا؟ ارے کوئی آدمی نہیں تھا، وہ جن تھا۔ اتنا سننا تھا، سب کے سب ڈر کے ہمارے گھوڑے سے نیچے گر گئے کہ اب یہاں پر ٹھہرنا پڑے گا۔ ایک اور مزید روایت عبداللہ ابن زبیر کی ہے، انہوں نے ایک مرتبہ تبوک میں پڑاؤ ڈالا، درخت کے نیچے انہوں نے دیکھا ایک بوڑھا آدمی، سفید داڑھی سفید بال۔ یہ تبوک میں جہاں پہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا، آپ نیچے تھے تو انہوں نے ارادہ کیا کہ اب آگے بڑھنا چاہیے، تو آپ اٹھ کر کے کھڑے ہونے لگے تو کیا دیکھتے ہیں ان کے گھوڑے پر ایک سفید رنگ کا بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ عبداللہ ابن زبیر سیدھے اس کے پاس گئے، ایک کچوکا اس کے دیا، وہ وہاں سے ایک دم غائب ہو گیا۔ عبداللہ ابن زبیر گھوڑے پر سوار ہوئے تو پیچھے سے آواز آئی عبداللہ ذرے برابر بھی تو ڈر جاتا، جملہ غور سے سننا، عبداللہ تو ذرے برابر بھی ڈر جاتا میں تیری عقل کو خراب کر دیتا۔ وہاں سے معلوم پڑا کہ جناتوں کا تصرف انسانوں کے دماغوں پر بھی ہوتا ہے۔ بعض لوگ جو پاگل خانے میں پڑے ہوتے ہیں، اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے امت میں اللہ کامل عامل پیدا کرے، کیونکہ ان کی ضرورت ہے۔ کچھ جنات انسانوں کے دماغ پر اتنا بھیانک تصرف کرتے ہیں، دنیا یہ سمجھتی ہے پاگل ہو گئے، شوق دیا گیا، علاج نہیں ہو رہا، سی ٹی اسکین کر لیا گیا اور نہ جانے کیا کچھ کر لیا لیکن علاج ہی نہیں ہو رہا ہے۔ تو بعض پاگل اصل پاگل نہیں ہوتے ہیں، ان کے دماغوں پر جنات اپنا حملہ کرتے ہیں۔
اس لیے اگر پاکیزگی چاہتے ہیں اور دماغ پر شیطان حملہ نہ کرے، اس کے لیے سب سے آسان ترتیب یہ ہے کہ درختوں کے نیچے جب آرام کر رہے ہیں 3 خلق کا اہتمام کرے، آیت الکرسی کا اہتمام کرے۔ اس لیے یاد رکھنا، عام طور سے بارشوں میں درختوں کے اوپر بجلیاں گرتی ہے، خصوصاً ان درختوں پر گرتی ہے جن کے نیچے انسان سہارا ڈھونڈ کر کے کھڑے رہتے ہیں، تو درختوں کے سائے میں پیشاب پاخانہ نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اسی کے آگے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ سوراخ میں کوئی پیشاب نہ کرے۔ سوراخ نظر آیا، کچھ لوگ کہتے نہیں، بولے چھینٹے نہیں اڑتے، اور بالکل سوراخ پر جا کر کے بالکل ایک اندازہ لگاتا، ایک نشانہ لگاتا، اور پھر اندر سے کچھ نہ کچھ باہر آتا۔ ڈرنے کی بات ہے، نہ کرنا چاہیے۔ تیسرا مقام، بہتے ہوئے پانی کے اوپر بھی پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ نوجوان عام طور سے درخت کے سائے کے نیچے پیشاب کریں گے، سوراخ پر پیشاب کریں گے، یا بہتے ہوئے پانی میں پیشاب کریں گے، اور کسی نہ کسی حادثے کا شکار ہو جائیں گے۔ بہت احتیاط برتنے کی چیزیں ہیں۔ تو وہ سارے جنات اس مقام پر مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب مکۃ المکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ کے اوپر سورہ رحمان کا نزول ہوا، اور سورہ رحمان ہی کے نزول کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 31 مقامات پر، کیونکہ وہ لیٹ ہو گئے تھے، جنات اسلام کے اندر آنے کے لیے 10 سال لیٹ ہوئے ہیں، 10 سال انسانوں سے پیچھے رہے ہیں۔ حالانکہ یہ بات الگ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناتوں کو جب اسلام دینے کا فیصلہ کر لیا تو لمبے لمبے ان سے سفر کروایا۔ میں حیات الصحابہ پڑھ رہا تھا، البدایہ والنہایہ پڑھ رہا تھا، مجھے ان 2 مقام پر اور مزید چند کتابوں کے اندر یہ واقعہ ملا کہ ہندوستان کی تاریخ کو پڑھا جائے تو معلوم پڑتا ہے انسانوں سے پہلے جناتوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ ہندوستان کے انسانوں سے پہلے جناتوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ وہ واقعہ پیش کر دیتا ہوں۔ ایک صحابی رسول حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ راستے سے گزرے، امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، ان کے ساتھ میں ایک پورا مجمع بیٹھا تھا۔ تو آپ سے کسی نے کہا امیر المومنین سواد بن قارب جا رہے ہیں، ان سے ذرا آپ روک کر پوچھے تو صحیح انہوں نے اسلام کیسے قبول کیا۔ پیارے عمر کہنے لگے بات کیا ہے؟ کہا حضرت آپ پوچھے تو صحیح۔ سواد بن قارب کو بلایا گیا، سامنے بٹھایا گیا، سواد آپ مسلمان کیسے ہوئے ذرا بتاؤ۔ تو سواد بن قارب کہنے لگے کنت نازلا بالہند، اے امیر المومنین میں ہندوستان میں تھا۔ وہاں کیا کر رہے تھے؟ کہ جی میں تھا تو میں نے وہاں پر اپنے عملیات کی دنیا سے اور اپنے علم کے پاور سے جناتوں کو تابع کر لیا تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پاور دیا ہوا ہے۔ جنات اگرچہ کہ طاقت میں بہت بڑے ہوئے ہیں، لیکن کنٹرول کا ایک پاور اللہ نے انسانوں کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے۔ یہ پاور اللہ نے ان کو دیا ہے۔ تو میں نے ایک جنات کو اپنے تابع کیا، تو میں شام ڈھلتے ڈھلتے سونے لگا، تو میرے پاس میرا جن آیا، میرے پیر پر پیر مار کر مجھ سے کہنے لگا سواد سوئے ہو؟ ہم کو خبر لگی ہے مکۃ المکرمہ میں آخری پیغمبر آ چکے ہیں۔ دیکھیے بات کب کی چل رہی ہے، دونوں کو جوڑیے، طائف کے بعد میں معراج ہے اور معراج کے بعد میں ہجرت ہے، اور اس موقع پر ہندوستان تک اسلام پہنچ گیا جناتوں کے واسطے سے۔ تو مکۃ المکرمہ میں آخری پیغمبر آئے ہوئے۔ تو سواد بن قارب کہنے لگے مجھے سونے دے، دکھ نہ کر، پریشان نہ کر۔ وہ چلا گیا۔ دوسری رات بھی پھر آیا، میں نے پھر کہا مجھے پریشان نہ کر، سونے دے۔ حضرت عمر سن رہے قصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ سن رہے۔ سواد کہنے لگے تیسری رات آئی، میرے پاس آئے، اس سے پہلے کہ میں اسے مارتا ڈانٹتا وہ مجھے اٹھا کر فوراً اٹھا کر کہنے لگا، شعر پڑھے اس نے، عجبت للجن وتجساسیھا وشدها العیسی باحلاسیھا تهوی الی مکہ تبغی الہدی ما خیر الجن کانجاسیھا فرحل اذا الی الصفۃ من ہاشم واسم بعینیک الی راسیھا۔ اے سواد غصے میں جلدی مت کر، ارے میں دیکھ رہا ہوں جنات ہندوستان سے سواریوں پر کجاوے کس کس کے مکۃ المکرمہ جا رہے ہیں، اے سواد، اور وہ پیارے نبی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کر کے مسلمان ہو رہے ہیں۔ تو جو جن مسلمان ہو جائے اور جو جن مسلمان نہ ہو، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ او سواد، ہدایت و اسلام کی غرض نہ صحیح، ارے سیر و تفریح کی نیت سے مکۃ المکرمہ چل، دیکھ
تو جب مکۃ المکرمہ پہنچے گا تو اوپر ہو نیچے دیکھے گا تو نور پائے گا، تو نیچے ہو اوپر دیکھے گا تو ایک نور پائے گا۔ سواد نے کہا کہ جب میں نے اس کی یہ بات کو سنا تو اس کی بات میرے دل کو لگ گئی، تو میں نے کہا ایک کام کر، تجھے جانے کی جلد بازی ہے، تو چلا جا، میں پیچھے سے آتا ہوں۔ لہٰذا امیر المومنین میں نے اس جنات کو آزاد کیا اور وہ چل کر کے مکۃ المکرمہ پہنچ گیا، اور پیچھے سے میں نے سواری پر کجاوا کسا اور چلتا رہا، چلتے 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 مکۃ المکرمہ پہنچ گیا۔ جی ہاں، ہمارے ہندوستان سے اللہ کی شان دیکھیے، ہمارے ہندوستان سے پیدل کا بھی حج کا راستہ ہے۔ حضرت آدم خود راستے پر چل چکے ہیں اور بعد والے بھی چل چکے ہیں، اور پچھلے دنوں میں شہاب بھائی نے جا کر کے تو ریکارڈ قائم کیا ہوا ہے۔ تو اگر کوئی جانا چاہے تو پیدل بھی ہندوستان سے حج کرنے جا سکتا ہے۔ اللہ امت مسلمہ کے لیے آسان فرمائے۔ تو اس راستے سے چلتے چلتے مکۃ المکرمہ پہنچ گئے۔ تو سواد کہتے میں نے وہاں تحقیق کیا کہ یہاں پر آخری پیغمبر کون ہے، تو لوگوں نے بتایا جس کی تلاش میں تو یہاں پر آیا وہ نبی تو راتوں رات مدینہ منورہ نکل چکا صلی اللہ علیہ وسلم۔ منزل ملی نہیں، ٹینشن بڑھ گیا، اب پریشانی بڑھ گئی۔ ابھی تک تو جن کے کہنے پر گئے تھے، لیکن اب اپنے جذبات سے مدینہ منورہ پہنچے، کیونکہ اب شوق بڑا ہوا تھا۔ جن کے لیے آئے وہی نہیں، انہیں کو نہیں پایا، تو وہ مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ آئے۔ تو وہ حضرت عمر سے کہنے لگے امیر المومنین، میں جیسی گیٹ پر آ کر کے رکا مسجد نبوی کے، تو مسجد نبوی میں ایک شخص کھڑے ہوئے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ قریب آ جاؤ، قریب آ جاؤ۔ انہوں نے لوگوں سے کہا اس ہندوستانی آدمی کو قریب آنے دو، کیونکہ اس زمانے میں عرب اور ہندوستان کے پانیوں کے راستے سے کچھ تعلقات تھے، لین دین ہوا کرتا تھا، کیونکہ وہ تجارت کرنے والی قوم تھی، تو لین دین ہوا کرتے تھے، تو ان کو ہندوستان کے حلیے کا، لباس کا بہت کچھ پتہ تھا۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا ہندوستانی کو اندر آنے دو، تو کہا امیر المومنین میں تو ہکا بکا رہ گیا، گیٹ پر پہنچ رہا ہوں اور میرا اکرام استقبال ہو رہا ہے کہ ہندوستانی کو اندر آنے دو۔ لہذا کہتے میں نے جب یہ سنا تو میں نے اپنی گردن جھکایا، پیٹھ جھکایا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ راستہ بناتے رہے اور میں جھکتا جھکتا چلتا رہا، اور بیچ میں انہوں نے کہا امیر المومنین آپ جاننا چاہیں گے مجھے آگے کس نے بلایا تھا؟ تو حضرت عمر نے کہا ضرور بتاؤ کون تھے؟ کہ وہی حضرت ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی وصال ہو چکا تھا، عمر فاروق خلیفہ بنے ہوئے تھے۔ لہٰذا میں ایسے جھکتا جھکتا چلتا رہا اور ایک جگہ جا کے بیٹھ گیا۔ ایک سریلی آواز میرے کان میں کوئی کہہ رہا تھا نظریں تو اٹھاؤ۔ جیسے میں نے نظریں اٹھایا تو مجھے رونا آیا، کیونکہ جنات کی ایک بات یاد آئی، اس نے مجھ سے کہا تھا جب آپ نیچے سے اوپر نظر اٹھائیں گے تو سامنے نور پائیں گے۔ جیسے میں نے نظر اٹھایا تو اپنے سامنے محمد عربی کو پایا صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھوں سے آنسو نکل گئے، اتنا نورانی چہرہ سامنے تھا۔ تو مجھ سے پیارے نبی نے پوچھا سواد راستے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ تو میں نے کہا قربان جائے آپ پر، آپ کو میرا نام کیسے پتا، آپ کو میرے سفر کا کیسے پتا؟ تو اس پر حضور نے فرمایا وہ جن جو تمہارے تابع تھا روز آ کر خبر دیتا تھا آج میرا سردار یہاں پہنچ گیا، آج میرا سردار یہاں پہنچ گیا، اور آج میرا سردار مسجد نبوی کے گیٹ پر پہنچ گیا، پوری خبریں دیتا رہا۔ تو اس واقعے سے معلوم پڑتا ہے کہ ہندوستان کے انسان سے پہلے جنات نے اسلام قبول کیا ہے۔ اب میری بات کوئی پتھر کی لکیر نہیں ہے، میں نے وہ نقل کیا ہے جو کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد میں چونکہ یہ لیٹ ہو گئے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سورہ رحمان کو نازل کیا تو 31 مرتبہ بار بار او جنات و انسانو، او جنات و انسانو، او جنات و انسانو، بتاؤ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، لہذا اللہ پاک نے پابند بنایا انسانوں کو بھی جنات کو بھی۔ سورہ ذاریات آیت 56 کے ساتھ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انسان کو محض عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ اللہ اس آیت میں جنات کو پہلے بیان کر رہے ہیں انسان کو بعد میں بیان کر رہے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ اللہ پاک نے انسان کے ہزاروں سال پہلے جنات کو پیدا کیا ہے۔ اس کائنات کی پہلی مخلوق جنات ہے، دوسری مخلوق حضرت انسان ہے۔ سب سے پہلے جنات پیدا ہوئی ہے، انہی جناتوں میں سے تو ایک اوپر گیا تھا اور رب کے دربار میں مقرب ہو گیا تھا، اللہ نے اسی کے گلے میں لعنت کا طوق ڈالا، اسی کو ملعون بنایا، وہ شیطان بن گیا، کیونکہ شیطان جناتوں کی نسل سے ہے، اسی میں سے اٹھایا گیا ہے۔ تو اس زمین کے پہلے رہواسی وہ جنات ہے اور اس کے بعد کے رہواسی حضرت انسان ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالی نے بار بار پکارا کہ اے جنات اور انسان، تم رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. لہذا یہیں پر ایک انٹرنیشنل سوال اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا، کیا انسان کی طرح پھر جنات بھی جنت میں جائیں گے؟ تو اس کے 4 جواب علماء نے دیے ہیں. کیا جنات بھی جنات میں جائے گی؟ اس کے 4 جواب میں صرف 2 دیتا. نمبر 1، علماء نے لکھا ہے کہ جنات بھی جنات میں جائے گے، لیکن اوریجنل اصل جنت میں نہیں جائے گے، اس کے مضافات میں ٹھہریں گے، یعنی دائیں بائیں ٹھہریں گے. جیسے مسجد ہے تو مسجد میں مصلی تک نہیں آئیں گے، بلکہ گیٹ تک پہنچیں گے، وضو خانے تک پہنچیں گے، استنجا خانے تک پہنچیں گے، بازو کے کمروں تک پہنچیں گے، سیڑھیوں تک پہنچیں گے. جنات جو ہوگے، جن جو ہوگے، وہ جنات کے اطراف میں ہوگے، جنتوں کے اطراف میں ہوگے. اور وہیں پر علماء نے لکھا ہے اللہ پھر ایک پاور ان سے لے گا اور انسانوں کو دے گا. وہ کیا ہوگا کہ زمین کے اوپر جنات تو ہم کو دیکھ سکتے ہیں، جیسے اس مجمع میں جنات اگر بیٹھے ہیں تو وہ تو ہم کو دیکھ پا رہے ہیں، لیکن ہم ان کو نہیں دیکھ پاتے. لیکن اللہ پاک وہاں کیا کریں گے؟ وہ پاور انسانوں کو دے دیں گے. جنات وہاں پر ہم کو تو نہیں دیکھ پائیں گے، لیکن انشاءاللہ ہم جناتوں کو وہاں دیکھ پائیں گے. مگر بدلے مت لینا بھائی وہاں پر. پھر بہت پریشان کیا، بہت دے رہا تھا، خالہ کے اوپر ہو گیا، خالو پریشان ہو گئے، نکالو اس کے اوپر سے نکالو. ایک عامل صاحب ہے، انہوں نے آیت الکرسی پڑھ کر دم کرے، وہ بھر کے اندر. کیا چاہتا تو جنات کہنے لگا میں اس کو لے کر جاتا، میں اس کو لے کر جاتا. عامل کہنے لگا ایسا کیسا لے کر جاتا؟ تو خالو بولے جانور لے کر جا رہا. تو خالو کو نہیں ہونا، اب کیا کرے بھائی؟ کچھ لائف ڈسٹرب ہوتی ہے واقعی میں. دیکھیے ایک گھر تو وہ ہوتا ہے بیوی مائکے چلی گئی تو یہ پریشان ہوتا، آنا ہو آنا، آتی آتی، آنا ہو آنا، وہ کہتی آتی. تو اس کی ماں بھی اس کو بولتی تڑپا ایسی جائے مت تڑپا، تاکہ تیرا بن کر رہے. لیکن نہیں، کچھ رہتے بھائی ایسے مناج بھائی کے جیسے. وہ فون کرتی کیوں جی لینے کو نہیں آ رہے؟ کل آتا نا، کل آ گیا تو پرسوں آتا، پھر کل آتا، پرسوں آتا. پھر ادھر سے ماں سمجھاتی بھائی ایسا نہیں، ایسا بولنا پڑتا. اب فون گیا، کیوں جی آئی نہیں ابھی تک؟ 15 دن ہو گئے، تمہاری یاد میں عادی ہو گئی. تو یہ بھی بولتے ادھر سے بس 15 دن اور صبر کر لے. تو کچھ گھر ایسے بھی ہوتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور ایک لمبی ڈیٹیل ہے، میں اگر صرف تفسیر جناتوں کا کروں تو پورا مہینہ جناتوں پر نکل جائے، کیونکہ ایک لمبی ان کی زندگی ایک کہانی ہے. خیر اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، چونکہ تفسیر بھی مکمل کرنی ہے. اگر اللہ نے موقع دیا، آپ لوگوں نے اگر طلب ظاہر کی اور آئندہ سال میں آ گیا تو جناتوں کو ہی شروع کریں گے اللہ نے چاہا تو. ان کی بھی ایک دنیا ہے. اور کل جو جمعہ آ گیا، سنیچر کو انشاءاللہ ہم تفسیر کر لیں گے قرآن پاک کی. وہ جو شروع کیے تھے ہم نے قرآن پاک کی سب سے پہلی آیت سے، تو سنیچر کو کریں گے قرآن پاک کی سب سے آخری آیت سے. اور اس کے اگلے دن جو 25واں روزہ رہے گا اس دن کر لیں گے قرآن پاک کو جب جمع کیا گیا تو اس جمع کے اندر آخری آیت نہیں مل رہی تھی. 6666 آیتیں ہیں نا، تو مثلا اتنی آیتیں ہیں تو 6665 آیتیں تو مل گئی، ایک آیت نہیں مل رہی تھی. وہ آیت ملی، اس کا ایک بڑا عظیم و شان قصہ پیش آیا، قرآن کیسے جمع ہوا اور وہ پھر آخری آیت کیسے جمع ہوئی. انشاءاللہ وہ آخری دن وہ کر لیں گے. اسی دن مختصر دعا کر کے 29 کی رات کو جو ہر سال میں آتا رہتا، سر نے بھی پھر سے دعوت دی، تو اس میں مکمل انشاءاللہ پھر دعا کر لیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اور اسی آیت میں نے چونکہ اب کہہ دیا تھا کہ 2 جواب ہونا، تو کل وہ اس دن اگر ہو سکے کر لیں گے، کچھ اگر ہو جائے دیکھ لیں. تراویح 2 رکعت کی بجائے امام صاحب 3 پڑھا دے، ہوا کیسا؟ نہیں ہوا، لیکن ایسا ہو گیا تو آپ کے علم میں ہونا چاہیے. امام صاحب دوسری رکعت پر بیٹھنے کے بجائے تیسری رکعت کے لیے اگر کھڑے ہو گئے اور مجمع کہتا رہ گیا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، امام صاحب واپس نہیں لوٹے، تو اب 3 پوری کرے کہ 4 پوری کرے، یہ چاروں کی چاروں یا تینوں کی تینوں نمازیں باطل، یہ ختم. آپ کو اگلی 2 رکعت پڑھنی پڑے گی اور وہی قرآن بھی دوہرا لینا پڑے گا، یعنی وہ کاؤنٹ نہیں ہوگی. ایک بزرگ کو ایک مسئلہ معلوم تھا، ایک بزرگ کو یہ مسئلہ معلوم تھا، تو دوسری رکعت کے اندر امام صاحب بجائے بیٹھنے کے تراویح کی رکعت میں کھڑے ہو گئے، اور دوسرا ہی دن تھا وہ تراویح کا. تو پہلے دوسرے اور تیسرے دن مجمع تو ایسے نہا دھو کر نکلتا گھر سے، ایسا لگتا مہینے بھر اب گھر کو ہی نہیں لوٹیں گے. بیوی ٹینشن میں رہتی، ارے واپس تو آئیں گے نا.
جیسی ایک ہفتہ بھی پورا نہیں ہوتا تو بیوی کہتے تراویح کو نہیں جا رہے کیا؟ نہیں، بولے ایک ہفتے میں پورا کوٹھا پھول کر لیا، کبھی تو پڑھا نہیں، اتنی پڑھ لیا۔ اب آئیں گے انشاءاللہ، آنے والے ہیں، اب 2-3 دن میں آپ کو سب ملنے والے ہیں، سب کام دھندوں سے گئے ہوئے تھے، دور نکل گئے تھے دبئی، آنے والے ہیں انشاءاللہ۔ تو وہ بڑے میں نے دیکھا کہ دوسری رکعت پر تو بیٹھ نہیں رہے، تیسری کے لیے امام صاحب کھڑے ہو رہے، لقمہ دینے کو کوئی تیار نہیں، ایک دو نے لقمہ بھی دیے تو امام صاحب لینے کو تیار نہیں۔ بڑے میں کو یہ پتا ہے کھڑے ہو جائیں گے 3 کی 3 رکعت ضائع چلی جائے گی، اگلی 2 پڑھنا پڑے گی، اور 20 رکعتیں جب مکمل ہوگی تو 3 ایڈ کر کے پوری 23 ہو جائے گی۔ تو کوئی لقمہ لینے کو تیار نہیں، کوئی لقمہ لینے کو تیار نہیں۔ تو بزرگ تو سمجھے لقمہ تو دینا پڑے گا۔ تو امام صاحب تیسری کے جب کھڑے ہونے لگے تو کسی نے سبحان اللہ کہا، کسی نے الحمدللہ کہا، امام بھی بیٹھے، بڑے میں بولے بیٹھو 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 بیٹھو، کھڑے مت ہو۔ تو یاد رکھیے تیسری رکعت کے لیے اگر امام کھڑے ہو جائے تو ان کو روک دو، ورنہ 3 کی 3 رکعت ضائع جائے گی۔ کہہ رہے ہیں کیا عیسائی لڑکی سے نکاح کر سکتے ہیں؟ اپنے بڑے میں عیسائی بھی رہتے نا، برابر ہے۔ پھر مسئلہ یہ ہے خیر القرون میں، اس کے بعد والے اوائل زمانوں میں یہود اور نصارہ ان کا ذبیحہ بھی کھانا جائز تھا اور ان کی بیٹیاں کرنا بھی جائز تھا، اس لیے کہ اللہ کی وحدانیت پر ان کا ایمان تھا۔ لیکن اب ان کی وہ توحید بگڑ چکی ہے، عقیدہ تثلیث کا آ چکا ہے، وہ عیسیٰ کو بھی خدا کہہ رہے، مریم کو بھی خدا کہہ رہے، خدا کو بھی خدا کہہ رہے، تثلیث، کبھی کہتے وہ بیٹی ہے، وہ بیوی ہے، یہ بیٹا ہے، کبھی کہتے وہ تینوں ایک ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ عقیدہ برباد ہو چکا ہے، اس لیے اب ان کا ذبیحہ جائز نہیں، ان کی لڑکی سے نکاح بھی جائز نہیں۔ ہاں پروسیس ہے، وہ کرنا پڑے گا، تب لڑکی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ کیا غیر مسلم کے جنازے میں جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے۔ انتقال ہو گیا، گھر پر جا کر زیارت کر سکتے، ان کے غم میں وقتی طور پر شریک ہو سکتے، لیکن ان کی جو مسان ہوتی ہے وہاں تک نہیں جا سکتے۔ کیوں نہیں جا سکتے؟ آپ کو کیا دشمنی ہے ان سے؟ دشمنی نہیں ہے، دوستی ہے۔ لیکن جہاں معاملہ توحید اور شرک کا آ جاتا ہے، مسلمان توحید اختیار کرتا ہے، تو بعض رسومات ایسی ہوتی ہے جو شرک کے، کفر کے قبیل سے ہوتی ہے، اور مسلمان کا وہاں پہ کھڑے رہنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ اس شرک پر راضی ہے اور اس شرک سے خوش ہے، اس لیے جاؤ مت اور مشکل میں آؤ مت۔ تو آپ جنازے کے ساتھ چل سکتے ہیں، چند قدم چلو، آپ جنازہ جا رہے ہیں، آپ کے دوست تھے اٹھنے بیٹھنے والے غیر مسلم تھے، ان کے ساتھ آپ چلو، لیکن آخری رسم نبھانے تک وہاں پر مت ٹھہرو۔ میں نے قسم کھایا اپنی بیوی کے سر پر ہاتھ رکھ کر، مجھے تیرے سر کی قسم، تو کیا یہ قسم کھانا، پوچھ رہے جائز ہے کہ ناجائز؟ وہ سب چھوڑو، جھوٹی قسم کھائے ہوگی۔ اس کے بھی دل میں دل نہیں رہتا، آدمی نے قسم کھایا میرے سر پہ ہاتھ رکھی، کیا ہو تماشا ہم تک کیا نہیں۔ تو ایک مسئلہ یاد رکھ لے، تیرے سر کی قسم، بچوں کی قسم، اس کی قسم، اس کی قسم، تیرے جان کی قسم، او بھائی تیرے جان کی قسم، یہ سارے قسمیں کھانا گناہ نہیں ہے بلکہ شرک ہے، گناہ نہیں ہے، شرک ہے، شرک۔ کوئی قسم کھانا جائز نہیں سوائے ایک قسم کے، اور ایک قسم ہے اللہ کی ذات و صفات کی۔ قسم اگر کھانا ہے اللہ کی کھاؤ، اس کے صفات کی کھاؤ۔ قرآن پاک کی قسم کھانا بھی جائز ہے، رسول پاک کی قسم کھانا بھی ناجائز ہے۔ انسانوں کی قسمیں، جناتوں کی قسمیں، چیزوں شکلوں کی قسمیں بالکل کھانا گناہ ہے۔ اگر کوئی غلطی سے، عام طور سے میں نے دیکھا لوگ فون پہ بات چیت کرتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں تیرے جان کی قسم، نارمل اپنے بڑھنے رکھتے ہیں۔ میں نے بہت سارے لوگوں سے سنا، یہ سب گناہ ہے، شرک کے قبیل سے ہیں۔ تو ہر ایک کی قسم نہیں کھانی ہے، قسم صرف اللہ کی کھانی ہے، اللہ کے صفات کی کھانی ہے، وہی بات بات میں قسم نہیں کھانی ہے۔ بہت سارے لوگ صبح ناشتے میں قسمہ کھاتے، پھر کھانے میں بھی قسمہ کھاتے، پھر دن بھر قسمیں کھاتے۔ ارے قسم جب کسی کی جان پر بن کر آ جائے، رشتہ ناطہ ٹوٹنے کے کگار پر آ جائے، تو اس وقت میں قسم کھائی جائے کہ نہیں بات ایسی نہیں ہے، ایسی ہے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں۔ میں عام طور سے انگوٹھی نہیں پہنتا، ایک دن پہن کر گھر پہ چلا گیا تو میری بیوی پوچھے انگوٹھی کس کی ہے؟ شک تو اتنے جلدی عورتوں کو آتا ہے بھائی کہ اللہ ہی معاف کرے، اتنا شک رہتا عورتوں کے دل دماغ میں بھرا ہوا کہ اللہ ہی رحم فرمائے۔ وہ ایک ساتھی کے بارے میں کسی نے چرچا اس کی بیوی سے کر دیا کہ تیرے شوہر کا دوسری نکاح کا ارادہ ہے، بس لگ گئی شوہر کے پیچھے، اتنا بھی لگی کہ شوہر ڈسٹرب ہو گیا۔
اور جب ڈسٹرب ہو گیا تو کسی نے کہا ایک کام کر تیرے شوہر کو جماعت میں بھیج دے. وہ جماعت میں گیا, چلا وہاں سے لگا کر آیا, اور چلا لگانے کے بعد اشراق پڑھنے لگ گیا, چاش پڑھنے لگ گیا, تسبیح کرنے لگ گیا, گھر میں تلاوت کرنے لگ گیا, ٹوپی لگ گئی, نماز روزہ چپٹا آ گیا, عبادت چل رہی. تو پڑھو سنائی, کیوں بھائی تیرے شوہر کا کیا حال ہے جماعت میں سے آنے کے بعد؟ کیا جی ماں بولے آدموں کی ذات کبھی سدھرتی کیا ہوا کیا؟ بولے طہورا کا پیچھا چھوڑے, ہورا کا پیچھا اٹھا لیے لیکن چھوڑ دیں نہیں بولے وہ. تو یہ مزاج ہے عورتوں کی فطرت میں. تو میں انگوٹھی پہن کر گھر چلا گیا. تو میری بھی پوچھنے لگی انگوٹھی کس کی ہے؟ تو میں نے کہا یہ انگوٹھی رسم کی ہے. میں نے سے اتنا کہ انگوٹھی رسم یعنی کسی دوست کی تھی, میں نے اپنی انگلی میں ڈال دیا رسم کی. تو بولے کھاؤ قسم. تو عورتوں کی ذات میں بھی یہ داخل رہتی, وہ جان بوجھ کر کہتے قسم کھاؤ, میری قسم کھاؤ, بچوں کی قسم کھاؤ. وہی ورخلات تھی, تو شاید وہ بھی گناہ گار ہو جاتی. لہذا قسم کسی کی نہیں کھا سکتے, اللہ کی کھا سکتے, قرآن پاک کی کھا سکتے. کیا اعتکاف میں جمعے کا غسل کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. میرا ایک گھر پر رشتہ گیا لیکن رشتہ نہیں جڑ سکا, تو کیا آپ مطلب میں اب جوڑ دوں کے لیے جاتا. ارے میں رشتے نہیں جوڑتا. سوال آ گیا ہے, کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرو بھائی, اگر وہی نہیں جڑ رہا ہے تو دعا کرو, بار بار کوشش کرو, اچھے لوگوں سے, جناب سے بات کرو, سر سے بات کرو. ماسٹر لوگوں کی عام طور سے لوگ سنتے زیادہ. اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ مادہ, کیونکہ قربانی دیتے ہیں, یعنی ہمارے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اپنی زندگی بڑھاپے تک لے کر چلے جاتے ہیں. یہ ماسٹر جو لوگ رہتے ہیں, ٹیچر جو لوگ رہتے ہیں, ارے بھائی ایک دو بچے ماں نہیں سنبھال پاتی, جب وہ اونچے ہوتے ہیں, بڑے بنتے ہیں, ضد کرنے لگتے ہیں, تو باپ سے کہتی اس کو مدرسے میں جا کے ڈال, سنبھالے نہیں جا رہے. اور ایک ٹیچر آدمی اور مکتب پڑھانے والا استاد عالم آدمی ایک ساتھ 30-40 کو سنبھالتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سینے کو ایسے وسعت دیتے, ان کے پاس سب. دیکھنا آپ تو عام طور سے ماسٹر لوگوں کی طلاقیں زیادہ نہیں ہوتی. کیوں؟ ان کے سینے میں کشادگی بہت ہوتی ہے, ان کو نبھانے کا جذبہ بہت آتا ہے. ماسٹروں کی خوبی ہوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک خوبی دیتا ہے. خیر آپ کے بچوں کو اللہ ماسٹر بنائے, لیکن اچھا بنائے بھائی. کہہ رہے ہیں ہاں تو یہ رشتہ نہیں ہو رہا تو وہ دعا کرے, اور سورہ رحمان عصر مغرب کے درمیان میں تلاوت کرے. سورہ رحمان عصر اور مغرب کے درمیان تلاوت کرے, یہ دعا کرے مولا جیسے آپ نے قرآن کی دلہن سورہ رحمان کو بنایا, اور فلاں صاحب کی بیٹی کو بھی میری دلہن بنا دیجیے, تو اللہ کے ہدایت سے امید ہے آپ کی دعا قبول ہو جائے گی. اگر نماز میں الٹی آ جائے تو کیا کرے؟ جی ہاں, ہوتا ہے کبھی کبھار. سحری میں خوب کھائے اور فجر میں دوڑتے بھاگتے آئے, نماز میں کھڑے ہو گئے, اب منہ بھرنے والا ہے, الٹی ہونے والی ہے. مشکل یہ کھڑی ہے کہ آپ پہلے صف میں موجود ہیں. اللہ اکبر, اس کو کہتے ہیں مجاہدہ. اب کیا ہوگا؟ جہاد سے بھی بھاری لگتا ہے کہ الٹی جب آتی ہے کیفیت عجیب ہو جاتی ہے. اب کیا کرے, اب کیا کرے؟ نماز توڑے, نماز چھوڑے, کیا کرے؟ تو بھائی شریعت نے ہم کو مکلف بنایا فوراً نماز توڑ دو اور مسجد سے باہر نکل جاؤ, مجمع کو چیرتے پھاڑتے نکل جاؤ. اس لیے کہ مسجد کے اندر آپ الٹی کر دیں گے تو نہ جانے کتنے لوگوں کی نماز کو الٹی کر دیں گے, ان کی سیدھی نماز باقی میں رہیں گی. الٹی تک کون نماز میں کھڑا رہے گا, سب بھاگیں گے ادھر ادھر. تو آپ فوراً مسجد سے باہر نکل جاؤ. ہمارے جماعت میں تھے ہم, ایک ساتھی کو مسئلہ نہیں پتا تھا کہ الٹی آئے تو نماز توڑنا پڑتا, وہ نماز میں کھڑا ہوا ہے, اب کھڑا ہے, الٹی کی کیفیت بن گئی. بیٹا ڈھال تلوار لے کر تیار نماز کے اندر. کیسے؟ رومال جیب میں سے نکال, نماز نہیں توڑ رہا ہے, باقی سب کر رہا ہے. رومال نکالا, صرف ایک بار الٹی, رومال میں لیتا ہوں سنبھالتا ہوں, ہاتھ میں سے پکڑ لیا, الٹی کا پورا انتظار کیا, لے دے کے الٹی آئی تو رومال کو کھول دیا اور پوری الٹی رومال میں کر دیا. اور پھر اس کے بعد اس کو احساس ہوا کہ نہیں اب باہر نکلنا چاہیے. رومال میں الٹی کیا, باہر نکلا تو باہر جانے تک پانی پورا کا پورا مسجد میں گر گیا, چاول اٹک کر وہ رومال میں آ گئے. تو ایسا بھی ہو جاتا ہے. تو کیا کرے؟ جیسے ہی محسوس ہو کہ الٹی آنے والی ہے فوراً نماز توڑ کر باہر نکل جاؤ. تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا, وضو آپ بنا لے اور فوراً جماعت میں آ کر کے شریک ہو جائے. اس کا خیال رکھیے. اگر کسی شخص کو الٹی نہیں آئی لیکن الٹی جیسا کچھ آیا اور پیٹ میں سے نکل کر کے سامنے, ابھی افطار میں ہوتا ہے عام طور سے شربت تربوز, شربت تربوز, شربت تربوز, شربت تربوز, اور اس میں پھر سموسے اور بھجے اور گلگولے اور بڑے سب بھر بھر کے بڑے میں لے کر کے چلے, اور دیسی مسجد میں آئے اور مغرب کی پہلی رکعت کا سجدہ ہو کر واپس جگہ پر آئے. تو اب ایک ڈکار آئی اور ڈکار کے اندر تربوز ہے, تربوز چل رہا ہے.
खरबूज है, केला है, समोसा नहीं दिख रहा था, ये दिख रहा था। फिर समोसा भी आ गया तो मुंह के अंदर आकर रुक गया, तो वो क्या करे, उसको थूक दे। कहाँ थूके? आस्तीन पर थूके, बाद में ले जाकर के धो ले। उसकी नमाज नहीं टूटी, उसका वुजू नहीं टूटा, थोड़ा बहुत बाहर निकले। ये होता है हमारे साथ आमतौर से, मेरे खुद साथ में होता है, कुछ निकल ही जाता है बाहर, तो इससे वुजू टूटता है ना नमाज टूटती है। कुछ आ भी जाए तो टेंशन नहीं लेने का, लेकिन उसको थूक देने का। लेकिन आपने थूके नहीं, उसको निकाल, तरबूज थके रहे, चल अंदर वापस करे, अब वुजू टूटा ना टूटा, नमाज टूट गई। क्योंकि नमाज की हालत में कुछ खा लेना नमाज को फासिद कर देता है। दो दोस्तों का झगड़ा हुआ, एक दोस्त ने कसम खाया कि मौत तक बात नहीं करूंगा, तो अब वो बात करना चाहता है, तो अब क्या करे? अगर किसी ने वाकई में कसम खाया, अल्लाह की कसम मर जाऊंगा लेकिन अब मेरे दोस्त से बात नहीं करूंगा, ऐसी कसम खा लिया, तो अब क्या करे? कफ़ारा अदा करे, फौरन दोस्त से बात शुरू कर दे, कसम तोड़ दे। यानी कि हलाल चीज़ों के अंदर आदमी अगर बातिल कसमें खाएगा, उसको चाहिए कसम तोड़ दे, उसका कफ़ारा दे दे और अपने दोस्त से बात कर ले। इसलिए कि दोस्त से बात बंद करना, मुसलमान से बात बंद करना हराम है, बड़ा हराम है। तो बात कर ले, कसम तोड़ दे और कसम का कफ़ारा दे दे। इंशाअल्लाह परसों कफ़ारों के मुतालिक ही मैं कुछ बात करूँगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।